السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے وائی ڈیڈ اللہ تعالیٰ چوز مکہ فار دا لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ دا لاسٹ بک، یعنی قرآن مجید۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایشیا کو چوز کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اور کانٹیننٹس کو چوز نہیں کیا؟ افریقہ، انٹارکٹیکا، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، ان کانٹیننٹس کو چوز کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ایشیا کو چوز کیا، اور ایشیا کے اندر بھی کس کو چوز کیا؟ سعودی عربیہ، یعنی اس ٹائم کا عربین پیننسولا۔ میں نے ابھی ایک ٹرم یوز کی، پیننسولا۔ پیننسولا وہ زمین کا پارٹ ہوتا ہے جس کے 3 سائڈس واٹر ہوتا ہے، اور اسی کے اپوزٹ میں اگر ہم جائیں تو اگر زمین کا وہ پارٹ جس کے 4 سائڈس واٹر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئی لینڈ۔ سو کوشچن از وائی ڈیڈ اللہ تعالیٰ چوز مکہ فار دا لاسٹ پروفٹ اینڈ دا لاسٹ بک؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں مکہ کو چوز کیا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے ایشیا کے اندر عربیہ ہے، عربین پیننسولا ہے، اور عربین پیننسولا کے اندر مکہ ہے۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ نے مکہ کو چوز کیا اپنے آخری نبی کے لیے اور آخری کتاب یعنی قرآن مجید کے لیے؟ اس کا سب سے پہلا ریزن جو تھا وہ ہم دیکھتے ہیں۔ فرسٹ ریزن جو تھا وہ کیا تھا؟ بیکاز مکہ واز ان دا مڈل آف دا ورلڈ۔ کیونکہ مکہ جو تھا وہ زمین کے بالکل سینٹر میں تھا۔ آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے مکہ بالکل سینٹر میں، پوری ورلڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، تو سینٹر میں مکہ تھا، دیٹس وائی اللہ تعالیٰ نے اس کو چوز کیا۔ اب مطلب کیا اس کے پیچھے کیا کیمسٹری ہے کہ سینٹر میں ہے؟ تو کیا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی چیز سینٹر میں ہوتی ہے تو کارنر پہ رہنے والوں کے لیے وہاں پر آنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر یہ چیز بیچ میں نہیں ہو، اگر یہ چیز ہم سائڈ پہ کر دیں، یہاں کر دیں، یہاں کر دیں، تو اگر یہاں پہ بھی ہوگی تو یہاں کے لوگوں کے لیے آنا مشکل ہوگا یہاں پر، صحیح ہے؟ اسی طرح اگر ہم اس کو یہاں پہ کر دیں تو کیا ہوگا کہ یہاں کے لوگوں کے لیے یہاں پر آنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو چوز کیا کیونکہ کناروں سے درمیان میں پہنچنا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بنسبت اس کے کہ کارنر پر ایک چیز ہو تو کوئی بھی آسانی سے وہاں پہ نہیں جا سکتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ جو حاجی آئیں گے یہاں پر اس جگہ پہ حج کریں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہو سکتی ہیں کہ اگر مکہ کو ایک سائڈ پہ ہم مکہ کو چوز نہ کیا جاتا بلکہ کوئی اور کانٹیننٹ یوز کیا جاتا۔ سو ایک ریزن یہ ہوا کہ بیکاز مکہ واز ان دا مڈل آف دا ورلڈ، دیٹس وائی اللہ چوز مکہ، صحیح ہے۔ سیکنڈ ریزن ہم دیکھتے ہیں، اللہ چوز them for their courage, strength, resilience, independence and confidence۔ ایک وجہ یہ تھی کہ سینکڑوں سالوں سے ان میں آپس میں جنگیں ہوا کرتی تھی، صحیح ہے، آپس میں ہی جنگیں ہوا کرتی تھی، کوئی باہر سے کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی، آپس میں ہی ان کی جنگیں ہوا کرتی تھی، جس سے ان کے اندر جفاکشی پیدا ہو گئی تھی، ان کے اندر بہادری پیدا ہو گئی تھی، ان کے اندر صبر و استقامت پیدا ہو گیا تھا، صبر و ضبط ان کے اندر بہت زیادہ تھا، ان میں خود مختاری تھی، غیرت مند تھے، جرت مند تھے، مطلب بہت زیادہ بریو تھے، بہت زیادہ ان کے اندر یہ والی کوالٹیز پائی جاتی تھیں جو ایک جنگجو میں ہوتی ہیں۔ حواس خمسہ کے بہت زیادہ ماہر تھے، لائک ان کے جو 5 سینسز تھے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے۔ لکھتے پڑھتے نہیں تھے یہ لوگ، یاد رکھیے گا، لکھنے پڑھنے میں ماہر بالکل نہیں تھے، لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، لیکن اسٹل ان کو شاعری کرتے تھے، اور شاعری میں ان کو پورے پورے دیوان یاد ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور لکھنے پڑھنے کا بالکل رواج نہیں تھا، اسٹل ان کو اپنے اونٹوں کے نسب نامے یاد ہوا کرتے تھے۔ تو ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چنا کیونکہ ان کے اندر بہادری تھی، جفاکشی تھی، غیرت مند تھے، اور یہ ایک متحرک قوم تھی۔ متحرک قوم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی ہی قوم کی ضرورت تھی جو کہ ایک جگہ زمین سے چپک کر بیٹھنے والی نہ ہو، بلکہ اس کے اندر پوٹینشیل ہو، اس کے اندر ایک کانفیڈنس ہو کہ وہ دوسروں کو کس طرح ٹیکل کر سکتی ہے۔ یہی بات تھرڈ پوائنٹ میں ہم نے بتائی ہے، کیا دے ور مرچنٹس سو دے ٹریولڈ ایکسٹینسولی وچ از وائی اللہ تعالیٰ سلیکٹڈ دیم، ٹھیک ہے، یہ مرچنٹس تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریولنگ کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو ایک متحرک قوم ہی چاہیے تھی، ایک ایسی قوم نہیں جو بس اپنی زمین سے محبت کرے بس، نہیں، ایک ایسی قوم کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو جو کہ پوری دنیا میں ٹریول کرے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، وی آر خلیفۃ الارض، ہم زمین کے خلیفہ ہیں، ایز اے مسلمس ہم زمین کے خلیفہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، یعنی کہ ہم پوری دنیا کو لیڈ کرنے والے تھے، افسوس کہ ہم نہیں کر پا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس لیے چنا کیونکہ یہ ٹریولرز تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے، اور دوسروں سے ان کا انٹریکشن ہوا کرتا تھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک یہ ریزن کی وجہ سے بھی چوز کیا کہ یہ دین کا اچھے طریقے سے بول بالا کریں۔ ان اوصاف کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا۔ کسی بھی عروج حاصل کرنے والی قوم کے لیے یہ اوصاف اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا چیزیں ہیں وہ؟ بہادری،
شجاع، خوراک سادہ ہو اور سختیاں سہنے کے عادی ہوں۔ ایسی ہی قومیں اپنی زندگیوں میں ترقی کرتی ہیں، ایسی ہی قومیں ہم نے دیکھی جنہوں نے تاریخ میں ترقیاں کی ہیں۔ ادروائز جو آج کل ہمارا حال ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہم تو بالکل کہیں پہ بھی نہیں لگتا کہ ہم ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں فیوچر میں اپنے۔ انہی اوصاف کے یہ مالک تھے اور بہت سادہ تھے، صابر تھے، سخت تھے، خوددار تھے، غیرت مند تھے، اور یہی ان کی غیرت ایک دیکھیں غیرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پازیٹیو غیرت ہوتی ہے اور ایک نیگیٹو ہوتی ہے۔ ان کے یہاں نیگیٹو غیرت تھی، اسی لیے اپنی بیٹیوں کو کچھ قبائل ان کے دفن کر دیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ غیرت مندی، صحیح ہے، کہ ہمارے گھر کی بیٹی کسی دوسرے غیر مرد کے گھر میں کیسے جا سکتی ہے، اور اسی اس کو سوچتے ہوئے یہ لوگ ان کو قتل کیا کرتے تھے، زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی نیگیٹو غیرت تھی، لیکن غیرت مند یہ بہت تھے۔ اسی طرح آپ ان کے بارے میں بہت ساری ان کی کوالٹیز، آپ جب ان کے بارے میں جب آپ نے کبھی سرچ کرنا ہو تو آپ کیجیے گا، آپ کو بہت ساری ان کی کوالٹیز نظر آئیں گی۔ سچ بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی قوم چاہیے تھی، آلدو ان کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں، اور آپ کو یاد ہوگا صحابہ کرام بدل گئے تھے، کیسے بدلے تھے؟ وہ یہی تو عرب تھے، کہ اچھا یہی وہ عرب ہیں جن کے اندر جہالت بھی بہت تھی، یاد رکھیے گا، جہالت بھی بہت تھی ان کے اندر۔ غیرت کے نام پر پورے پورے قبیلے اڑا دیتے تھے یہ لوگ، غیرت کے نام پر یہ لوگ سب کچھ برباد کر دیتے تھے، برے بھی تھے، شراب نوشی کیا کرتے تھے، سب کچھ کیا کرتے تھے، لیکن یاد رکھیں پازیٹیو بھی تھے۔ آج اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ کیا وہ ساری برائیاں ہیں جس کو ہم دور جاہلیت کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ وہ جو دور جاہلیہ تھا نا، اس کے اندر یہ ہوا کرتا تھا، بیٹیوں کو دفنایا جاتا تھا، ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا، عورتوں کو سلوک اچھا ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، یہ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں شروع سے نا۔ مجھے بتائیں، کیا آج ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ نہیں ہے؟ کیا آج شراب نوشی عام نہیں ہے؟ کیا آج جھوٹ نہیں بولا جاتا، چوری نہیں کی جاتی، ایک دوسرے کی لائک ایک دوسرے کو کسی بھی طریقے سے بس کمتر ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی؟ آج بھی وہ ساری برائیاں ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ان کا معاشرہ پھر ہم سے بہتر تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس قرآن مجید نہیں تھا، ان کے پاس آخری نبی نہیں آیا تھا، اور جب ان کے پاس یہ دونوں چیزیں آئیں تو یہ وہی عربز ہیں جو اتنے جاہل ہونے کے باوجود دنیا کو لیڈ کرنے لگے۔ یہ وہی عربز ہیں جنہوں نے اسلام کو ایک گولڈن ٹائم دیا۔ یہ وہی عربز ہیں جو کہ عریبین پیننسولا سے نکل کر اسپین تک گئے۔ یہ وہی عربز ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ یہ وہی عربز ہیں جو کہ بالکل جاہل تھے، لیکن قرآن پر جب انہوں نے چلنا شروع کیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو فالو کرنا شروع کیا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا۔ آج ہمارے لیے بھی یہی لیسن ہے، ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم نے حدیثوں کو پیچھے چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پیچھے چھوڑ دیا، تو آج ہم کولیپس ہوتے جا رہے ہیں۔ بس یہی ریزن ہے، اور کوئی ریزن نہیں ہے ہماری بربادی کا۔ تو یہ تین وجوہات تھیں۔ پہلا ہم نے کیا دیکھا؟ پہلا ہم نے دیکھا کہ مکہ سینٹر میں تھا، دوسرا ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ بہادر تھے، جفاکش تھے، بہت ساری کوالٹیز تھیں ان کے اندر، برائیاں بھی تھیں لیکن کوالٹیز زیادہ تھیں۔ مہمان جب آتے تھے نا ان کے گھر میں، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اگر ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہمارے صحن میں ایک بکری کا بچہ بندھا ہوا ہے تو یہ اسی کو لے کر آتے اور ذبح کر کے ان کے سامنے رکھتے، کھلائے بغیر نہیں بیچتے تھے۔ تیسرا ہم نے کیا دیکھا؟ مرچنٹس تھے، ٹریول کیا کرتے تھے، بہت دور دور جاتے تھے، دیٹس وائی انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا۔ فورتھ ریزن دیکھتے ہیں، اللہ چوز دیم بیکاز آف دیئر لنگوسٹک اسپیشلٹی۔ ان کی لینگویج، ان کی لسانی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کیا۔ لسانی خصوصیت یعنی ان کی لینگویج کی وجہ سے۔ یاد رکھیے گا کسی بھی قوم کو، کہ کوئی بھی قوم جو دنیا میں آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اگر آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، تو جس قوم کے اندر جو چیز بہت زیادہ پاپولر ہوتی ہے، وہ چیز ان کے یہاں بہت زیادہ اوپر جا رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ان کو آزماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قوم عاد، قوم سمود، آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگز بنائی، انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے۔ پہاڑوں کے اندر گھر بنانا بہت مشکل کام ہے، پہاڑوں کے اندر انہوں نے گھر بنائے، اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے انہیں عذاب دیا، اسی کے ذریعے ان کو چیلنج کیا۔ اسی طرح یہ جو عرب سے نا، ان کی سب سے بہترین جو کوالٹی تھی نا، وہ ان کی لسانی خصوصیت تھی۔ ان کی عربک، ان کی زبان کی بہت زیادہ ماہر تھے، ان کی بہت واسٹ زبان ہوا کرتی تھی، عربک لینگویج جسے ہم کہتے ہیں، بہت زیادہ، اور ان کو اس چیز پر بڑا فخر تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج کیا کہ اگر ہمت ہے تو اس جیسی کوئی اور آیت بنا کے لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نبی کو پیدا کیا جو کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، جو کہ صرف اپنی مادری زبان جانتے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو چوز کیا اور اس کو ایسی زبان سکھا دی جو کہ عرب جن کو اپنی زبان پر اتنا ناز ہوا کرتا تھا، وہ لوگ بھی اس زبان کے شدائی ہو گئے کہ اس بندے کو یہ زبان کہاں سے آئی، اتنی زیادہ لسانی خصوصیت ان کے اندر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چیلنج کیا کہ دیکھو، یہیں سے مان لو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، کیونکہ
یہ چیز، یہ زبان ان کو کوئی آدمی سکھا ہی نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ ہی سکھا سکتے ہیں، اور یہ واقعی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آیت بنا کر لے کر آئے ہوں۔ پھر لاسٹ ہم دیکھتے ہیں they were never subjected to foreign domination۔ یاد رکھیں یہ جو عربین پیننسولا ہے، ابھی یہاں پہ راشدون خلیفت لکھا ہوا ہے یہاں پہ، تو یاد رکھیں عربین پیننسولا جو ہے یہ عربین پیننسولا ہے، صحیح ہے؟ اس کے سائڈس میں دو امپائرس تھیں، ایک بائزنٹائن امپائر تھی اور ایک پرشین امپائر تھی۔ پرشین امپائر اچھا بائزنٹائن امپائر یعنی یہ رومن امپائر سے ہی نکلی تھی، بائزنٹائن امپائر، اور ایک طرف آپ کی تھی پرشین امپائر۔ تو یہ دونوں امپائرس میں ہمیشہ لڑائیاں ہوتی تھیں، لیکن یہ دونوں امپائرس کبھی بھی عربین پیننسولا کے اندر انٹر نہیں ہوئی اور اس کو ڈومینیٹ کرنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی، کیونکہ یہ ایک صحرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ، تین طرف اس کے پانی تھا، تو یہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے لیکن کبھی بھی یہاں پر انٹر نہیں ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ آزاد پسند تھے، کسی کی غلامی کرنے والے لوگوں میں یہ لوگ شامل نہیں تھے، غلام نہیں تھے یہ لوگ ایک دوسرے کے۔ اس قوم کو کسی بھی قوم نے زیر نہ کیا، ان پر کوئی قبضہ نہ کر پایا، اس کے نتیجے میں ان کی سوچ غلامانہ سوچ نہ بنی، یہ آزاد پسند تھے، اور اللہ کو بھی ایک ایسی قوم مقصود تھی جو غلامانہ ذہن نہ رکھتی ہو، کیونکہ جو قوم غلامانہ ذہن کی حامل ہوتی ہے اس سے نہ تو کوئی تحریک پیدا ہو سکتی ہے، وہ پھر صرف دوسروں سے حسد کر کے، دوسروں سے لڑ لڑ کے، دوسروں کی نقل کر کر کے، دوسروں کو کمتر سمجھ کے، کمتر سمجھا کر، اللہ کی ناشکری کر کے، غلامانہ زندگی گزار کر اس دنیا سے ختم ہو جاتی ہے، جسٹ لائک اس۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم غلام بن چکے ہیں، ہر طریقے سے، ہر طریقے سے ہم غلام بن چکے ہیں، ہم کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے، ہم حسد کرتے رہتے ہیں، ہم دوسروں کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنا لیں، اس کو اپنا لیں، ہماری اپنی کوئی لائف نہیں بچی، ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، ہم اپنا کچھ نہیں سوچتے ہمیں کیا کرنا ہے، بس ہم ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے آگے بڑھتے رہتے ہیں اور پھر فیل ہو کے گرتے ہیں۔ ہر انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس کا مقصد اور ہے۔ تو یہ 5 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو چوز کیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے آخری نبی اور لاسٹ بک کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔